السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمتوں کا نزول ہو آپ کے اوپر، آمین۔ دونوں جہانوں میں ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک فرمائیں فیوچر نوٹیفیکیشنز کے لیے۔ آج کا بیان بہت ہی اہم بیان ہے، سبحان اللہ۔ مقامی گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں؟ مقامی گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں؟ یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے؟ یہ عاجز حقیر فقیر ایک امت کا درد لے کے آپ کے سامنے آیا ہوں اس سوشل میڈیا کے ذریعے۔ آج اللہ رحم فرمائے، اللہ کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت پریشان ہے۔ کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، آج مسلمان بہت پریشان ہیں، نا امید ہیں۔ کہیں افلاس اور غربت ہے، کہیں گھریلو پریشانیاں ہیں، میاں اور بیوی میں جھگڑے ہیں، بچیاں جوان ہو کے بوڑھی ہو چکی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، نافرمان ہیں، کہیں پہ قطع رحمی ہے رشتہ داروں میں، معاذ اللہ، کہیں پہ قطع تعلقی ہے، سیاسی بحران ہے، کہیں امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ تو دل میں آیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول کہ جب پوچھا کہ حضرت جب فتنے عام ہو جائیں گے اس وقت ہم کیا کریں، تو فرمایا کہ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ اور جب عرض کیا کہ حضرت جب اہل اللہ بھی نہ ہوں تو فرمایا پھر ان کے حالات پڑھو۔ آج ایک بہت بلند پایا مقدس ہستی رحمت اللہ علیہ، ان کی دعا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس عاجز نے بھی اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل کر لیا ہے، آپ بھی اس دعا کو اپنے جو ڈیلی اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، جو معمولات ہیں، ان میں شامل کرنے بہت سکون ملے گا۔ میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے۔ محدث اعظم، مفسر کبیر، شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت یادگار رہے گی۔ جب آپ فوت ہوئے تو اسلام کا باغ اجڑ گیا، علماء کرام یتیم ہو گئے اور اہل اسلام ان کے علم و فقہ سے محروم ہو گئے۔ حضرت کی باتیں سبحان اللہ اور ان کے زندگی کے مختلف گوشے، کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ، کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کو حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے میری داستان کے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک حضرت کا مقام
کہ اور حضرت کی کرامات، اور جب حضرت غالباً 40 سال آپ نے ترمذی شریف پڑھائی جامعہ اشرفیہ لاہور میں غالباً، اور حضرت کے جب فوت ہوئے تو آپ کی قبر اطہر سے مٹی اور خوشبو آنا شروع ہو گئی، جس نے لاہور میں میانی شریف کے قبرستان کو معطر کر دیا۔ دور دور تک فضا انتہائی تیز خوشبو سے مہکنے لگی۔ تو یہ حضرت کا ڈپارچر تھا اس دنیا سے، اور حضرت ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت مولانا سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کھانے پہ مدعو فرمایا تھا، اور ایک شخص حضرت کے پاس آیا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے آپ معاف فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا معاف کر دیا، بات کیا ہے؟ اس نے عرض کیا حضرت کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ آپ ناراض ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے موسیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہو، فوراً میرے مدینہ سے نکل جاؤ۔ اللہم اغفر اللہ۔ میں خوف سے کانپ گیا اور فوراً معافی مانگی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا جب تک ہمارا موسیٰ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ حضرت کا مقام تھا عالم برزخ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ تو حضرت نے ایک منزل لکھی ہے جس کا نام ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم البرکات المکیہ۔ اگر آپ ٹائپ کریں انٹرنیٹ پہ موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ خود بخود آ جائے گی۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے میری زندگی کا یہ معمول ہے، اور آج کل کچھ حالات ایسے ہیں کہ اس عاجز نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ باقاعدگی سے ان کو پڑھنا شروع کیا، اور پھر حضرت کی ایک دعا ہے جو آج ہم پڑھیں گے، اور اس عاجز کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو اپنے ڈیلی اذکار میں یومیہ معمولات میں شامل فرمائیں، بڑا سکون ملے گا۔ اس عاجز کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، میرے بھائی جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، بڑے سعادت مند نوجوان ہیں، ان کے لیے، اور ہماری اس مسجد کے لیے، امریکہ اسٹیٹ آف ورجینیا میں ایک شہر ہے ووڈ برج ورجینیا، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ اللہ نے میرے بڑوں کی دعاؤں سے اس کو آباد کیا ہوا ہے۔ اس میں بیٹھا یہ عاجز آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اس مسجد کے لیے دعا فرمائیں، اس کی توسیع ہو جائے، اور نئی جگہ جو ہم خریدنا چاہتے ہیں اسلامک اسکول کے لیے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آئیں اب حضرت کی دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ ایک رسالہ ہے مبارک، عالی مرتبہ
بے مثال بلند شان والا، نبی علیہ السلام کے شریف درود السلام میں اور نبی علیہ السلام کے اسماء عالی شان کی تعداد کے مطابق میں نے اس کا نام رکھا ہے البرکات المکیہ، اور اس کی نسبت مکہ مکرمہ کی طرف کی گئی ہے، چونکہ وہاں پہ ایک عالم دین تھے جو اہل علم حضرات کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، اور حضرت مولانا محمد مسعود شمیم رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی ریکمنڈیشن پہ حضرت نے یہ درود شریف کی منزل تحریر فرمائی، جعل اللہ تعالی قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، آمین۔ اللہ جل جلالہ فضل و مغفرت اور احسان والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال ہے کہ میرے اس رسالہ کو مقبول و مشہور کر دے، آمین۔ مسلمانوں میں اسے محبوب بنا دے، آمین۔ متقین درود شریف پڑھنے والوں کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ بنا دے اس رسالے کو بلند سعادتوں تک اور عالی شان درجات تک پہنچانے کا وسیلہ و ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ میں یہ کلمات لکھ رہا ہوں دوپہر سے کچھ قبل، بروز منگل۔ اس وقت میں مقیم ہوں مکہ مکرمہ میں اور مجاور ہوں کعبہ شریف کا۔ حمد کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا، مجھے گھر کے بعض افراد سمیت ماہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے سے اور بیت اللہ شریف کی زیارت سے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ سوال ہے اور معترف ہوں کہ قوت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے کہ حفاظت فرمائے ہر اس گھر کے سکان کی جس میں یہ نیک صحیفہ موجود ہو، آمین۔ اور یہ کہ بچائے انہیں ہر غم اور خوف سے اور مخلوق کے ہر شر سے، آمین۔ نیز بچائے انہیں کہ انہیں ڈرائے دشمن مفسدین، آمین۔ اور اس سے کہ ان پہ مصیبت آئے آگ جلنے اور آگ لگنے کی، آمین۔ اور اس سے کہ انہیں پہنچے آفت، غصب اور چوری کی، اور اس سے کہ انہیں درپیش ہو جائے آسمانی بجلی اور پانی میں غرق ہونے کی آفت، آمین۔ اور وہ ایسے امن و خوشی میں ہوں کہ گویا وہ ساکن ہیں مضبوط قلعہ میں، محفوظ آرام گاہ، تسلی بخش حفاظت اور مقامی امن میں، آمین۔ اور سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ کر دے ہر اس گھر کو جس میں موجود ہو یہ مبارک کتاب سعادت میں گھرا ہوا، سعادت۔ اور یہ سوال ہے کہ نازل کرے اس منزل میں سعادتیں زیادہ معطر، کافی، خیرات برسنے والی، کثیر، مکمل اور برکات اور ظاہر آباد کرنے والی اور عافیت بھی۔ اور سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، آمین۔ اور سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ امن عطا فرمائے، خوشی، سلامتی، عزت، عظمت، ظلم کی تاریکی اور غم کے بادل ہٹنے کی صورت میں ہر اس شخص کے پاس جس کے پاس یہ صحیفہ حضر و سفر میں اور مواقع خوف و ضرر میں
تاکہ وہ کامل طور پہ مطمئن ہو جائے اس شخص کی طرح جس نے پناہ لی ہو، رکن قوی کی نیز جدید عزت، گھنے اور طویل سائے اور مستحکم پناہ گاہ کی۔ اور یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے عافیت اور استقامت، اطمینان اور شرافت ہر اس مسلمان کو جس کے پاس یہ رسالہ موجود ہو۔ طویل فتنوں، شدید تکلیفوں کی جگہوں میں، خوف و مصائب اور زمانہ کے مواقع میں، تاکہ اس شخص کی مانند سکون اور راحت حاصل ہو جو نازل ہو مقامات شرافت اور منازل انس و محبت میں۔ اور کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے سوال کہ بچائے ان اسماء مبارکہ کے پڑھنے والوں کو درود و سلام سمیت ہر غم، بلا، سختی، رنج، آفت اور محنت سے۔ اور یہ سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کہ قبول کرے اس کی ہر دعا، مثلاً ہر مشن میں تکمیل، دفع بلایا، حاجات کا پورا ہونا، درجات کا بلند ہونا، حل مشکلات، سختیوں کا ازالہ، عیوب کی پردہ پوشی، خطروں کا ازالہ، آفات سے خلاصی، مصائب سے نجات اور کامیاب ہونا۔ اور سوال ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کھول دے کامیابی کے دروازے، بڑے حصے اور کامل نصیب کے حصول کے سلسلے، واسع عزت سے، بلند و بالا شرافت سے، صحیح رائے، محکم قبولیت سے، حلال رزق سے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ دور کر دے اس کتاب کے دائمی قاری سے دنیا اور آخرت کی ہر سختی کو، اور یہ دعا کہ پہنچا دے اسے ہر مقصود میں نہایت بلندی و منتہا تک، اور یہ کہ خوشحال کر دے اسے بشارت سے دونوں جہانوں میں، اور عطا کرے اسے آخرت میں فلاح اور ہر حسنہ میں زیادتی۔ یا اللہ، ہمارے بس میں دعا ہے اور قبولیت دعا کی امید، اور آپ کے اختیار میں ہے قبولیت اور غلطیاں معاف فرمانا۔ اور آپ نے فرمایا ہے اے اللہ کہ میں بندے کے گمان کے باعث ہوں، بس آپ کی مرضی جو گمان کرے میرے بارے میں، بس ہمارا اے اللہ آپ کے بارے میں یہ گمان ہے کہ آپ دعا قبول فرماتے ہیں اور ہم پہ رحم فرماتے ہیں، بلکہ ہمیں یقین ہے قبولیت دعا اور عفو و معافات کا۔ آپ کے احسان و حلم پر توکل کرتے ہیں اور آپ کے وجود و کرم پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہمیں کس طرح قبولیت دعا کا یقین نہ ہو کہ جبکہ حدیث شریف میں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت قبولیت دعا کا یقین رکھو۔ یہ حدیث شریف امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع میں ذکر فرمائی ہے۔ ان برکات کا سبب یہ ہے کہ اس صحیفہ میں مذکور ہیں مبارک صلوات و تسلیمات طیبہ و تبریکات عالیہ، اور نبی علیہ السلام کی ثنا
و مدح اور ان کے معطر اسماء کے ذریعے، کیونکہ یا اللہ آپ کے نبی و حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام کے اے اللہ فوائد مروی ہیں احادیث میں بے شمار اور برکات منقول ہیں جو کہ مخفی نہیں ہیں۔ یا اللہ آپ ہی دعا قبول فرمانے والے ہیں، نیز درجات کو بلند فرمانے والے ہیں، لغزشیں معاف فرمانے والے ہیں، ہر مہم کی کفالت فرمانے والے ہیں، حاجات پوری کرنے والے ہیں، آفات دور کرنے والے ہیں، مصائب دفع کرنے والے ہیں، مشکلات و شدائد کا ازالہ کرنے والے ہیں، تاریکیوں کا پردہ ہٹانے والے ہیں، نیز کھولنے والے ہیں دروازے قرآن کے دائمی علوم کے، عطایا روحانیہ کے، برکات ایمانیہ کے، اعلیٰ حکمتوں اور کامل نعمتوں کے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرمائیے اور ہمارے دلوں کو سخت نہ فرمائیے، کج نہ فرمائیے۔ ہدایت حاصل ہونے کے بعد آپ ہی دعا سننے والے ہیں اور جلدی قبول کرنے والے ہیں۔ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم انت المستعان ولا حول ولا قوت الا بک یا حی یا قیوم نستغیث برحمتک یا ربنا صلی وسلم علی خیر خلقک سیدنا محمد وآلہ واصحابہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں، اتباع فرمانے والے ہیں، جب تک سورج طلوع کرے اور ستارے چمکیں، اور جب تک یا اللہ آپ کا ذکر کریں ذاکرین اور شکر کریں شاکرین۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ Until next time, السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔